کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی تو اللہ اگر چاہے گا تو شرک کے علاوہ ان ساری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر دوسرے جانب میں کوتاہی ہوئی، بندوں کے حق میں کوتاہی ہوئی، تو اللہ رب العالمین اسے بندوں کے حوالے ہی کرے گا۔ بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تو اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدواوین ثلاثۃ دیوان لا یغفر ودیوان لا یترک ودیوان لا یعبہ بہ۔ دیوان تین طرح کا ہوگا، ایک دیوان وہ ہے جسے معاف کیا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ دیوان کون سا دیوان ہے؟ یہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَدِیوَانٌ لَا یُتْرَک، ایک دیوان ایسا ہے کہ جسے چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ دیوان کون سا ہے؟ یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ وَدِیوَانٌ لَا یُعْبَأُ بِهِ، اور ایک دیوان ایسا ہے جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، اور یہ وہ دیوان ہے جس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، لیکن جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمیں بندوں کے حقوق کی نزاکت کا اندازہ لگتا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کی اسلام میں کیسی اہمیت ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو نفلی نمازوں میں شہرت رکھتی ہے، نفلی روزوں میں شہرت رکھتی ہے، نفلی صدقات و خیرات میں شہرت رکھتی ہے۔ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہیں، نفلی روزے، نفلی نمازیں، نفلی صدقات و خیرات، لیکن عیب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی پڑوسیوں کو اپنی زبان سے اذیت پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو فرائض کا تو اہتمام کرتی ہے، لیکن نفلی روزے، نفلی صدقات و خیرات اور نفلی نمازوں میں اتنی شہرت نہیں رکھتی، کچھ صدقہ خیرات کر لیتی ہے پر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ یہ ہے معیار۔ انسانوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اسی بنیاد پر ایک عورت جو نفلی صدقات کرتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے تو وہ جہنم کی حقدار ٹھہر رہی ہے۔ اس کی نفلی نمازیں، اس کے نفلی روزے، اس کے نفلی صدقات اسے کچھ کام نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اس نے بندوں کے حقوق کو پامال کیا۔ شہید جس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی نظر میں، لیکن اگر یہ شہید بھی کسی کا حق لے کر کے شہادت کے درجہ پر فائز ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، یغفر للشہید
کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ شہادت پانے کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اگر اس نے کسی سے قرض لیا تھا، شہادت پا لیا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض کی ادائیگی نہیں کی تھی اس لیے وہ معاف نہیں ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی سخت حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، محمد بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھا اور کہا سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، کیسی سختی اتاری گئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے، خاموش ہو گئے، ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ آخر یہ سختی کیسی اتاری گئی۔ کل ہو کر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا تھا کہ سبحان اللہ، یہ کیسی سختی اتاری گئی ہے، وہ سختی کون سی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے، پھر شہید ہوتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے، پھر شہید ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک آدمی کسی کا مال لے کر کے دنیا سے گزر گیا، اگرچہ اس کو شہادت کیوں نہ ملی ہو، لیکن جب تک کہ اس قرض کی ادائیگی نہ ہوگی اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ہے انسانوں کے حقوق، یہ ہیں انسانوں کے حقوق کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حریف بنوں گا جو دوسروں کا مال دبا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا میں کل قیامت کے دن حریف بننے والا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، ایسا آدمی جو اجرت پر، مزدوری پر کسی مزدور کو رکھتا ہے، اس سے کام مکمل لیتا ہے، لیکن اس کو اس کی مزدوری پوری عطا نہیں کرتا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جو صحابہ حبشہ سے جا کر کے مدینہ لوٹ کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا الا تحدثونی بعجیب ما رأیتم بارض الحبشہ، اے میرے حبشہ سے لوٹ کر آنے والے صحابہ، تم نے حبشہ میں جو کچھ بھی دیکھا ان میں سے کوئی عجیب چیز کے بارے میں ہمیں خبر نہ دو گے؟ کوئی عجیب ماجرا جو تم نے دیکھا ہو حبشہ میں اس کے بارے میں ہمیں خبر دو گے؟ صحابہ نے بتایا کہ ہم نے حبشہ میں ایک عورت کو دیکھا، اس کے سر پر ایک ڈبہ تھا جسے لے کر وہ جا رہی تھی، اس ڈبے میں گیہوں کے آٹے تھے اور اس کی ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں۔ ایک شرارت پسند نوجوان نے اس ڈبے پہ مارا اور اس کا ڈبہ زمین پہ گر گیا
عورت اس ڈبے کو اٹھا کر کے اپنے سامان کو چون رہی تھی اور چونتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے شخص، کل قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا، وہاں پر تم ہوگے اور میرا دعویٰ ہوگا، میرے اور تمہارے بیچ اللہ رب العالمین ہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں، کیف یقدس اللہ قوما کیف یقدس اللہ قوما لا یأخذون حق المظلوم۔ اللہ تعالی آخر ایسی قوم کو پاکیزہ کیسے کرے گا جو قوم مظلوموں کا حق حاصل نہیں کرتی؟ جی ہاں، اس دنیا میں اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو کل قیامت کے دن تو مظلوم کو اس کا بدلہ ملنے ہی والا ہے، دنیا میں ہی مظلوم کی بد دعا اللہ تک پہنچتی ہے اور مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیج رہے تھے تو آپ نے ان کو وصیت کی تھی، اس میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا، مظلوم کی بد دعا فوراً اللہ تک پہنچتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لأنصرنك ولو بعد حين، اے مظلوم تیری مدد کی جائے گی اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی ہو، لیکن کل قیامت کے دن ایک انسان اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے حق کو نہیں چکایا تو اسے اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اور یہ حقوق یا تو مال سے متعلق ہو سکتے ہیں یا زبان سے ادا کیے جانے والے ہو سکتے ہیں یا ایک انسان سے کے ہاتھ سے ادا کیے جانے والے ہو سکتے ہیں، اور انہی تین چیزوں میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے۔ مال میں کوتاہی ہوتی ہے، زبان سے کوتاہی ہوتی ہے، ہاتھ سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جب خطاب کیا صحابہ کرام کو تو آپ نے کہا تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ سن لو تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت ویسے ہی حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، جیسے تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جیسے تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی حرمت کا اعلان کیا، مال کی حرمت کا اعلان کیا، عزت کی حرمت کا اعلان کیا۔ ایک انسان اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، ایک انسان اپنی زبان سے کسی پر الزام لگاتا ہے، ایک انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایک انسان کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، کسی سے قرض لے لیتا ہے، کسی کا مال باطل طریقے سے کھا لیتا ہے، یہ سارے حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ حاضر ہوگا، ان حقوق کی اگر اس نے ادائیگی نہ کی ہوگی تو کل قیامت کے دن ظاہر سی بات ہے روپیے پیسے نہیں ہوں گے، درہم و دینار نہیں ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن اگر نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں ملیں گی دعوے داروں کو، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو دعوے داروں کے گناہ اس کے سر پر تھوپ دیے جائیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے بیچ مفلس غریب وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس
درہم و دینار اور سامان نہ ہو، اسے ہی ہم مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا ذہن بنانا چاہ رہے تھے، لوگوں کے ذہن میں ایک نیا پیغام ڈالنا چاہ رہے تھے، اسی لیے آپ نے یہ سوال کیا کہ تمہارے بیچ مفلس کسے سمجھا جاتا ہے؟ صحابہ نے ایک عام عرف کے مطابق یہی کہا کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار، روپیے، پیسے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن کا مفلس وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، نمازیں ہوں گی، زکوٰۃ ہوگی، روزے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا۔ چنانچہ سارے دعوے دار اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے، اس کی نمازیں ہیں، اس کے روزے ہیں، اس کے زکوٰۃ ہیں، اس کی ساری نیکیاں ہیں، ان نیکیوں میں سے لے کر کے دعوے داروں کو دے دیا جائے گا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کے پاس جو گناہ ہوں گے وہ گناہ لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا۔ یہ انسان جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو چکی ہیں، لیکن دعوے دار ابھی بھی باقی رہ چکے ہیں، دعوے داروں کے گناہ لے کر کے اس کے سر پہ ڈال دیے جا رہے ہیں۔ ہم تصور کریں، اتنی ساری جو نیکیاں لے کر آیا تھا، کہاں گئی وہ نیکیاں؟ بانٹ دی گئی دعوے داروں کو۔ کن دعوے داروں کو؟ ان دعوے داروں کو جن کا حق مارا تھا، جن کی غیبت کی تھی، جن پر الزام لگایا تھا، جن کو مارا تھا، جن کو ستایا تھا، جن کا مال ہڑپ لیا تھا، جن کا قرض لیا تھا اور اسے پورتی نہ کیا تھا۔ یہ سارے کے سارے دعوے دار اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل مفلس۔